اسٹیٹ بینک کا تو لا انڈر ڈسکشن ہے. جو لا ایکچولی اسٹیٹ بینک کے بل جو پاس ہوا ہے وہ پتہ ہے کیا بات کرتا ہے؟ وہ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ اگر کوئی پینشن ہوگی بینک کے امپلائیز کی تو ان کو اٹیچ نہیں کیا جائے گا. تو یعنی آپ اس کو اپوز کر رہے ہیں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے، جو اسٹیٹ بینک کی اپنی پاورز ہیں، مانیٹری اور کریڈٹ پالیسیز کی، ریگولیشن آف فائنینشیل سیکٹر کی، فارن ایکسچینج ریگولیشن کی، پیمنٹ اور سیٹلمنٹ ٹرمز کی، جو اسٹیٹ بینک کی اسٹیٹوٹری پاورز ہیں، اسٹیٹ بینک اس کو ڈیلیگیٹ نہیں کرے گی. تو اس طرح کی اگر چیزوں کو اٹیک کیا جائے بغیر سوچے سمجھے، فار ایگزامپل کلبھوشن والے مسئلے پہ، جو یہ بار بار میں نے سب کے سامنے یہ گزارش کی ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. نیشنل سیکیورٹی پاکستان کی سینسیبلٹی کا اس میں انوالوڈ ہے، لہٰذا یہ پاکستان کی ریڈ لائن ہے. خدا کے لیے آپ کو اگر اتنی سمجھ نہیں ہے تو آپ کیسے پالیٹیشین ہیں؟ آپ پارلیمان کے ممبر کیسے ہیں کہ آپ کو اتنا ادراک نہیں ہے کہ پاکستان کی سینسیبلٹی اور سینسٹیوٹی کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کلبھوشن والا آرڈیننس ہے یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے، یہ فار آل ٹائمز ٹو کم ہے. صرف ایک آدمی کے لیے پاس نہیں ہوا. یہ جو بھی اس کے پیرائے میں آئے گا ایسا شخص جو کہ اس لا کو کی کمپس میں ہے تو یہ اس پر اپلیکیبل ہوگا، نمبر 1. سیکنڈلی، یہ اس وقت کی بات ہے جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، کاؤنسلر ایکسس کلبھوشن کو نہیں دی گئی، جس کے نتیجے میں پاکستان کوئی آئی سی جے نہیں گیا، انڈیا آئی سی جے گیا. انڈیا آئی سی جے گیا، اس کا انٹرم آرڈر پاکستان کے خلاف آیا. ان دا مین وائل گورنمنٹ چینج ہوئی. پی ٹی آئی اور اس کے الائز کی جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس کو یہ ورثے میں کیس ملا، اور جس طرح اس کیس کو ڈیفینڈ کیا گیا، انڈیا کی تو یہ پریئر تھی کہ کلبھوشن کو اکوئٹ کر دیا جائے، اس کو ریلیز کر دیا جائے. وہ پریئر ریجیکٹ کی ہے آئی سی جے نے. ٹو دیٹ ایکسٹینٹ پاکستان یہ کیس جیت چکا ہے. کاؤنسلر ایکسیس کی جو بات ہے، وہ کاؤنسلر ایکسیس کی بات، جو ایگزیکٹ ورڈز ہیں وہ کہاں لکھے ہوئے؟ پیراز 141 میں، 145 میں اور 146 میں. آئی سی جے کا ججمنٹ ہے جولائی 2019 کا، اس کو خود پڑھ لیجئے. اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہ سائٹ کیا گیا کہ پاکستان میں جوڈیشل ریویو ہے، پاکستان میں آرٹیکل 199 بھی ہے، 184(3) بھی ہے، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کا بھی ریفرنس دیا گیا، دوسرے جو جوڈیشل ریویو کے فیصلے ہیں ان کو ریفر کیا گیا. اس کے باوجود آئی سی جے نے کہا کہ نہیں، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ریویو اور ریکنسیڈریشن کرنا، الفاظ ہیں، is an obligation of result which must be performed unconditionally by Pakistan. اور آگے یہ کہا کہ پاکستان shall take all measures to provide for effective review and reconsideration, including, if necessary, by enacting appropriate legislation. اب یہ ڈائریکشن آئی سی جے نے دے دی. سر جوڑ کے بیٹھا گیا کہ اس کو کمپلائی کیسے کیا جائے. کسی نے بڑے شاندار انالیسس پیش کیا اور ان کا دیکھیے امریکہ بھی نہیں مانتا آئی سی جے کے فیصلوں کو. ہم امریکہ ہے. وی ہیو ٹو پلے آن آر اون اسٹرینتھ. پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے. پاکستان ایک بنانا ریپبلک نہیں ہے، جو میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. مطلب آپ کیا چاہتے ہیں یہ تمام باتیں کر کے کہ اگر یہ لیجسلیشن نہیں آئے تو انڈیا تیار تھی پاکستان کے خلاف 2 چیزیں کرنے کی. بھارت کے ناپاک عزائم تھے کہ پاکستان کے خلاف کنٹیمپٹ فائل کیا جائے، جس کو ڈیفائنس کہا جاتا ہے آئی سی جے میں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کونسل میں سینکشن لگوایا جائے پاکستان کے خلاف. وہ تمام کی تمام جو بھارت کے ناپاک عزائم تھے، ہم نے ان کے ہاتھ کاٹ دیے اس سے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں. آپ نے اس کو اپنا سیاست کا ایک ٹول بنایا ہوا ہے. تو یا تو آپ کو کسی چیز کی تمیز نہیں ہے، یعنی ان ادر ورڈز تمیز سے مراد مینرز کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمیز سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ادراک نہیں ہے، آپ کی سمجھ بوجھ نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یا آپ جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کو بھی پڑھ کے سمجھ نہیں سکتے. 2 باتیں ہو گئی.
اور تیسری چیز بڑی خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سمجھ کے اور جان کے اگر یہ کر رہے ہیں پھر تو بہت پرابلم ہے. پھر تو پاکستان کی جو سینسٹیبلٹیز ہیں اور ریڈ لائنز ہیں ان کا کوئی آپ کو سیکیورٹی کسی کا کوئی نہ ادراک ہے، نہ یو ڈونٹ کیئر. تو میں صرف عوام کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں کہ کتنی غلط اور کتنی ڈس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کی گئی. اب سینسس کی بات کی گئی. سینسس کس نے کی؟ پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا، اور جب ایک خاص سٹیج تھا مردم شماری کا، اس وقت پیپلز پارٹی نے اس کو روک دیا. مطلب یہ سینسس جو 98 کا تھا یہ آپ کو کرانا چاہیے تھا بائی اور بیفور 2008. جب نہیں ہوا پیپلز پارٹی کی اس کے بعد جب گورنمنٹ آئی تو اس کو فوراً کرا دینا چاہیے تھا، ایسے نہیں کرایا. اور اس کے بعد جب یہ ایک رزلٹ آیا جس کو بڑی زور سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے ریجیکٹ بھی کیا، پٹیشن بھی فائل کی، اور یہ اس وقت کی جب گورنمنٹ تھی PMLN کی، اس سے کہا کہ اچھا جی آپ ایسا کریں کہ 5% کا آپ ایک آڈٹ کرا دیں. اور وہ انہوں نے بات ہماری مانی، لیکن اس کے بعد اس کو ریویو کر دیا، ریکال کر دیا، ریکینٹ کر دیا. اپنی باتوں سے آپ پھر گئے اور آپ نے کہا ہم یہ 5% آڈٹ نہیں کرائیں گے. جب نئی حکومت آئی تو اس سے مطالبہ یہی تھا، پورے سندھ کا مطالبہ یہی تھا، چاہے وہ کراچی ہو، انٹیریئر سندھ ہو، اس کا مطالبہ یہی تھا کہ یہ دوبارہ سینسس کرایا جائے. بلوچستان کا مطالبہ تھا. اور اب یہ ڈیسیجن لیا جب جا چکا کہ اب آپ کے پاس دو آپشن تھے. ایک آپشن تو یہ تھا کہ آپ کہتے یہ سینسس کو ہم انویلیڈیٹ کر دیتے ہیں. انویلیڈیٹ کرتے تو اس کے کانسیکوینسز تھے. تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو انویلیڈیٹ کریں، ایک سیفر کورس ان دا لارجر نیشنل انٹرسٹ وہ یہ تھا کہ آپ ASAP ایز سون ایز پاسبل نیا سینسس کریں. اور یہ نیا سینسس انشاءاللہ اب ہونے جا رہا ہے. کیسے؟ الیکٹرانکلی. ماڈرن ڈیوائسز اس میں یوز ہوں گی. دیکھیں کوئی بھی چیز ہمیشہ 100% نہیں ہوتی ہے، لیکن نیت ایک تو صحیح ہونی چاہیے، اور جو بھی بیسٹ طریقے ہیں، بیسٹ پریکٹسز ہیں، ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد حیدرآباد یونیورسٹی ہے. مجھے تو واقعی اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ ہمارے بھائی ہیں پیپلز پارٹی والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی نہیں ہونی چاہیے. مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کیا وجہ ہے اس کی، جبکہ ہمارا یہ موقف ہے کہ سندھ ہو، پورا پاکستان ہو، جگہ جگہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، اور ہر جگہ تعلیم کا ایک معیار ہو اور تعلیمی ادارے ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اینٹی ریپ اور مسلم لا کی جو بلز آئے ہیں، دوسرے بلز آئے ہیں، کچھ پہ پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ اپنا اظہار خیال کریں گی. لیکن میں آپ سے یہاں بیٹھ کے صرف اور صرف یہ بات کروں کہ دیکھیے اگر تو سچ پر آپ بات کریں، فیکچولی آپ بات ایسی رکھیں کہ جو درست ہو، پھر آپ کا یہ رائٹ ہے آپ اس کی تنقید کریں جس طرح آپ چاہے تنقید کریں. نمبر 1. سیکنڈلی بعض ریڈ لائنز ہیں، پلیز اس کو دیکھیں اور اس کو پار نہ کریں. تھینک یو ویری مچ. پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ سے میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا اینٹی ریپ بلز اور مسلم لا پہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں اس پہ تھوڑا سا اپنا اظہار خیال. جی بہت شکریہ وزیر قانون صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم پاکستان کی عوام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر تاریخی قانون سازی کی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے منشور کے اہم جز کو آگے بڑھایا ہے. ہمارا پاکستان کی عوام کے ساتھ وعدہ تھا کہ ہم ایسی قانون سازی کریں گے اور ایسا نظام عدل جو ہے اس کی سنگ بنیاد رکھیں گے جس کے اندر عام آدمی کے جو حقوق ہیں ان کی پاسداری ہو. پاکستان کے آئین کے اندر جو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں ہم نے ان کو آگے بڑھایا ہے. اپوزیشن کی محترم رہنماؤں کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ ناقدین کی جو باتیں تھیں اور جتنی قیاس آرائیاں تھیں وہ دم توڑ گئی. جس قسم کی چالیں آپ نے چلیں اور جو شطرنج کا کھیل آپ نے کھیلا اس کے اندر ہم نے آپ کو چیک میٹ کیا ہے. ہم نے حکمت وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں
بہترین قانون سازی کی ہے اور پاکستان کی عوام کو دکھایا ہے کہ حکمت سے اور اچھے عزائم کے ساتھ آپ کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اب میں اینٹی ریپ لاز کے اوپر بات کروں گی۔ اینٹی ریپ لاز کو ہم پاس کروانے پارلیمان کے اندر لے کر ہی کیوں آئے؟ کیونکہ جو پہلے نظام تھا اس کے اندر سکون تھا، اس کے اندر خلا تھا، اس کے اندر کچھ ایسی پیچیدگیاں تھیں جس کی وجہ سے پاکستان کے بچے، بچیوں اور خواتین کو ریپ اور سیکشل وائلنس کے کیسز کے اندر انصاف نہیں مل رہا تھا۔ ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان کی جو دورست سوچ ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کی ہدایت کے اوپر، ان کی کاوش کے اوپر اور ان کی دورست سوچ کی وجہ سے آج ہم اس قانون کو پاکستان کے پارلیمان سے پاس کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ وزیر قانون بیٹھے ہیں، یہ ہمارے اتحادی ہیں، جس محنت سے اور جس بہترین طریقے سے انہوں نے ایک بہت ہی اچھا قانون بنایا۔ ان کی حکمت عملی جو ہے وہ قابل ستائش ہے اور پاکستان تحریک انصاف ان کی مشکور ہے۔ اب قوانین کے کچھ اہم جو شقیں ہیں اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں کہ اینٹی ریپ لا کے اندر اور کرمنل لا امینڈمنٹ کے اندر ایسی کون سی چیزیں ہیں جو پہلے پاکستان کے قانون کے اندر نہیں تھی۔ سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ریپ کا جو کنوکشن ریٹ ہے وہ 2% یا 1% سے بھی کم ہے، تو ہم نے خصوصی عدالتوں کا قیام کیا تاکہ جو کیسز کے اندر التوا آتا ہے، جو ڈیلے آتا ہے، اس کو ختم کیا جائے اور جو یہ کیسز ہیں یہ فاسٹ ٹریک ہو کر 4 مہینے کے اندر مکمل ہوں اور اپیل کا جو پروسیس ہے وہ بھی 6 مہینے کے اندر ختم ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے اندر 2 اہم چیزیں ڈالی ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کا قیام کیا ہے، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک اسپیشل سیکشل اوفینسز انویسٹیگیشن یونٹ کا قیام کریں گے، جس کے اندر ٹرینڈ انویسٹیگیٹرز ہوں گے جو سینسٹائز ہوں گے کہ مظلوم کے حقوق کی پاسداری کیسے کرنی ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم شق ہے۔ اس سے پہلے انویسٹیگیشن کے اندر سکم تھا، انویسٹیگیشن کے اندر کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی تھی جس سے کیس جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا تھا بلکہ ویک ہوتا تھا۔ ہم نے اس کو ختم کرنے کے لیے ٹرینڈ انویسٹیگیٹرز کو پاکستان کے نظام عدل کے اندر ڈالا ہے۔ ساتھ ساتھ ایک اینٹی ریپ کرائسس سیل جو ہے اس کا قیام کیا ہے۔ اینٹی ریپ کرائسس سیل پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے اندر قائم ہوگا۔ اس کے اندر ایک باوقار طریقے سے پاکستان کی بچیوں اور خواتین کی میڈیکو لیگل ایگزامینیشن ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر اس اینٹی ریپ کرائسس سیل کی سربراہی کریں گے۔ اس کی تعیناتی کے اندر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے نمائندے دونوں شامل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک بہت ہی اہم کام کیا ہے کہ دہائیوں سے ایک بہت ہی شرمناک 2 فنگر ٹیسٹ پاکستان کے نظام عدل کے اندر موجود تھا اور شرمناک تھا کہ ریاست کے سارے ادارے اس ٹیسٹ کی اجازت دیتے ہیں۔ وزیر قانون کی سربراہی میں ہم نے اس ٹیسٹ کو ایبولش کیا اور ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور شق بھی ڈال دی جس سے مظلوم کے حقوق کی پاسداری ہوگی کہ خواتین کی کردار کشی کے عمل کو کوئی قانونی حیثیت نہیں دی جائے گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے پہلے خواتین کی کردار کشی کا عمل عدالتوں میں ہوتا تھا اور مظلوم کا ایک ریپ کیس کے اندر دوبارہ ٹرائل ہوتا تھا۔ ہم نے اس شق کو ڈال کر ان کے حقوق کی پاسداری کی اور ان کے حقوق کو مضبوط کیا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم نے ایک شق ڈالی ہے کہ جب جب کسی سیکشل آفینس کا ٹرائل ہوگا تو اس کو ان کیمرہ رکھا جائے گا، اس کو اوپن ٹرائل نہیں رکھا جائے گا تاکہ خواتین کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ڈسکلوز نہ ہو۔ ہم نے اس کے اندر وٹنس اور وکٹم پروٹیکشن کا جو سسٹم ہے اس کو بھی مضبوط کیا ہے کہ جو صوبائی قوانین ہیں ان کو عمل درآمد کیا جائے۔ کچھ ایسے نکات ہیں جو پاکستان کے ہر وکٹم اور وٹنس پروٹیکشن سسٹم کے اندر ہونے چاہیے تاکہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹس کا جو نظام ہے جس کو پاکستان کا نظام عدل پروہیبٹ کرتا ہے وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیگل ایڈ جو اس سے پہلے بہت سارے قوانین کے اوپر پھیلی ہوئی تھی، ہم نے اس کو ایک قانون کے اندر سمیٹ دیا اور کہا کہ جو مظلوم ہے اس کو لیگل ایڈ فراہم کی جائے گی۔ ساتھ ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ شق ہے کہ نیشنل سیکس اوفینڈرز رجسٹر کا اجرا ہوگا۔ نادرا جو ہے
منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کے ساتھ مل کر، نیشنل پولیس بیورو کے ساتھ مل کر ایک نیشنل سیکس افینڈرز رجسٹر بنائیں گے، تاکہ اس قسم کے جو افینڈرز ہیں، اس قسم کے جو مجرم ہیں، ان کا ڈیٹا ہمارے پاس ہو، ہم بہترین طریقے سے کیسز کو آگے بڑھائیں اور پاکستان کی جو عوام ہے ان کا تحفظ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کرمنل لا امینڈمنٹ کی ہے۔ کرمنل لا امینڈمنٹ کے اندر ایک بہت ہی اہم ایشو ہمارے سامنے آیا تھا کہ جو کیمیکل کیسٹریشن کا عمل ہے، اس کے اوپر کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے اپنے تحفظات پیش کیے اور کہا کہ یہ غیر اسلامی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے وزیر قانون کی سربراہی کے اندر اس کا مطالعہ کیا اور فیصلہ کیا کہ کیمیکل کیسٹریشن کی شک کو ہم کرمنل لا امینڈمنٹ سے نکال دیں گے، اور آئین کا آرٹیکل 227 بھی یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی قوانین پاکستان کے اندر پاس ہوں گے وہ شریعہ، قرآن کی روح کے اندر ہوں گے، ایسا کوئی قانون ہم پاس نہیں کر سکتے جو اس کی خلاف ورزی کرے، تو ہم نے اس کو بھی عمل درآمد کرایا اور اس شک کو قانون سے نکال دیا ہے۔ ہم نے 2 اور قوانین پاس کیے ہیں جو اہل تشیع خواتین کے حقوق جو ہیں اس کو بہتر کرتے ہیں، ان کو مضبوط کرتے ہیں۔ مسلم فیملی لاز آرڈیننس کی شک 4 اور 7 کے اندر ترمیم کی ہے اور ان کے جو طلاق کے حقوق ہیں ان کو بہتر کیا ہے، ان کو مضبوط کیا ہے، ان کی وراثت کے اور ملکیت کے حقوق کو بھی بہتر اور مضبوط کیا ہے۔ اور یہ جو ہم ترامیم لے کر آئے ہیں مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے اندر، یہ لاہور ہائی کورٹ کے تحریر نامے کی روشنی کے اندر لے کر آئے ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پاکستان کی عوام کو بتا دیا اور یہ پروف بھی کر دیا کہ ہم پاکستان کے سب سے کمزور طبقے کے ساتھ کھڑے ہیں اور خواتین کے حقوق کی پاسداری میں ہم سر فہرست ہیں۔ اس سے پہلے بہت ساری باتیں ہوئیں، بہت ساری باتیں کی گئیں وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے بارے میں، لیکن ہم نے باتوں سے نہیں عمل سے دکھایا ہے کہ قانون سازی میں ہم سر فہرست ہیں، حقوق کی پاسداری میں سر فہرست ہیں، آئین کی بنیادی حقوق کو دینے میں سر فہرست ہیں، اور جتنے بھی ہم نے قوانین پاس کیے ہیں یہ آئین کی بنیادی حقوق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ کوئی سوال آپ لوگ کا ہو تمہارا؟ راشد حبیب صاحب اے آر وائی سے۔ میں نے کیا یہ روز سنا ہے، قیوم صدیقی صاحب ایک منٹ، قیوم صدیقی صاحب جیو سے سنی ہے کہ کیمیکل کیسٹریشن کو قانون سے نکال دیا گیا۔ ایسے ہی مرزا صاحب آپ نے فرمایا کہ لیجسلیشن جو ہوئی ہے اس پر اپوزیشن نے اعتراض کر دیا ہے۔ اپوزیشن کا اعتراض لیجسلیشن پر نہیں، اس کے طریقہ کار پہ ہے کہ ایک دن میں 38 بل بلڈوز کیے گئے، جو اس میں بہت سے ایسے بل بھی تھے جو عام طریقے سے قومی اسمبلی سے بھی بات ہو سکتے تھے۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم اور پارلیمانی سیکرٹری ملکہ بخاری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔